हमेशा की तरह आज भी लाइबा और जोरेस छत पर खड़े हुए पतंग उड़ा रहे थे जब नीचे से ताया जान ने आकर इन्हें डांटना था। तुम दोनों अभी तक बच्चे नहीं हो जोरेस, तुम्हें तो कुछ ख्याल करना चाहिए। अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो। और लाइबा, लड़कियों को जेब नहीं देता। आज के बाद मैं तुम्हें इस तरह छत पर ना देखूं। ताया जान ने दोनों को डांटा तो लाइबा मुंह बसोड़ती छत से नीचे की तरफ चली गई थी। ताया जान, आप भी ना। हम कितने आराम से पतंग उड़ा रहे थे, ना कोई शोर शराबा कर रहे थे। आपने हमारा सारा मूड खराब कर दिया। वो मुंह बसोड़ते हुए बोला था। देखो जोरेस, ये अच्छी बात नहीं है। और हमारी हवेली की लड़की अब छतों पर खड़ी होकर पतंग उड़ाएगी। तुम्हारी वजह से इस लड़की को बहुत ढील मिल चुकी है। अब बेहतर यही है कि तुम इससे शादी करो और अपना घर बसाओ। वैसे भी शादी से पहले लड़की का और लड़के का यूं मिलना मुनासिब नहीं होता। और तुम हो कि हर वक्त इसके पीछे रहते हो। ताया जान, हम बचपन से साथ हैं। ताया जान ने मजीद इसे झाड़ दिया था और वो भी इसके पीछे ही नीचे चला गया था। मगर घर जाकर देखा तो मामला और बिगड़ा हुआ था। लाइबा की किचन में बी जान क्लास लगा रही थी। तुम्हें कितनी बार कहा है लड़की, घरदारी सीखो। स्टडी कंप्लीट हो चुकी है ना। कल को तुम्हारी शादी भी होनी है, घर के काम भी करने हैं। और तुम हो कि किसी सूरत भी घर के कामों को हाथ नहीं लगाती और यहाँ तक कि इन फजूल चोंचलों में बिजी रहती हो। इतने में जोरेस पीछे से आया था। मेरी प्यारी बीजान, क्या हुआ? आप क्यों डांट रही हैं लाइबा को? लाइबा को तो डांट रही हूँ, तुम्हें मार भी पड़नी चाहिए। ये क्या हरकतें कर रहे हो तुम दोनों? तुम लोग छोटे बच्चे हो क्या? कितनी बार समझाया है कि ऐसी हरकतें मत किया करो। तुम्हारे दादा जान मुझे डांटते हैं। कम अज कम बी जान, दादा जान से आप अभी भी डरती हैं? थोड़ी सी तो दहशत डालें अपने बंदे पर। वो इसे छेड़ता हुआ बोला था। हाँ, तुम्हारी जब बीवी आएगी ना, मैं इससे बोलूंगी तुम्हारे पर रोब डाल दे। तो कोई मसला नहीं है, वो मुस्कुराते हुए बोला और लाइबा की तरफ देख कर बोला था। तुम ज्यादा शोखे मत हो और जाओ, जाकर जमीनों का काम देखो। जब देखो घर में आवारा फिरते रहते हो। तुम्हें तो बिजनेस संभाल लेना चाहिए। तुम्हारी उम्र में तुम्हारे बाप ने 2 कंपनियों को फरोख दिया था और तुम हो कि कुछ करने के काबिल ही नहीं हो। बी जान, अभी तो मेरी स्टडी कंप्लीट हुई है। मुझे लाइफ एंजॉय करने दें। और तुम क्या मेरा मुंह देख रही हो? ये आज बर्तन मुलाजमा नहीं धोएगी, तुम धोगी। बी जान ने मजीद लाइबा को झाड़ा था। लाइबा मुंह बसोड़ते हुए सिंक की तरफ चली गई थी। सिंक के करीब जाते ही 2-3 इसने गिलास एक साथ नीचे गिराए थे। गिराए तो जानबूझकर नहीं थे। ट्रे हाथ से फिसला और ग्लास नीचे गिरकर चकनाचूर हो रहे थे। उफ खुदाया, इस लड़की को कब अक्ल आएगी? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। जब भी किचन में दाखिल होती है, 2-3 चीजें तोड़ कर निकलती है। तुम्हारी माँ को तुम्हारी शिकायत लगाती हूँ। लाइबा फिर मासूमियत से बीजान की तरफ देखने लगी थी, जिस पर जोरेस दबी दबी मुस्कुराहट लिए इसे देख रहा था। लाइबा ने इसे खूनख्वार निगाहों से देखा था। अब इसे क्या घूर रही हो? उठाओ ये, साफ करो, जल्दी करो। वो नीचे बैठकर कांच के टुकड़े उठा रही थी जब इसके हाथों में जोरदार कांच लग गया और खून जल्दी से बहने लगा था। इसे इस तरह देखकर जोरेस फौरन से बेताब हुआ था और भागकर इसके करीब गया था। पागल हो? तुम्हें नजर नहीं आता? इस लड़की से तो काम कराना ही फजूल है। रहने दो, जाओ। इसे जोरेस अंदर ले जाओ और इसे पट्टी करो। वो तल्ख लहजे में बोली थी। जब भी ये लड़की किचन में आती है, कुछ न कुछ उलट ही करती है। जोरेस इसे फौरन से रूम में ले गया था और वहां जाकर इसे बैंडेज की थी। पागल, अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? मैं इस घर से भाग जाऊंगी। जोरेस, जब देखो बिला वजह की मुझ पर पाबंदियां लगाते रहते हैं। अच्छा, अब तो बड़ी शेरनी बन रही हो। वहां बी जान के सामने भीगी बिल्ली बनी हुई थी। वैसे भी मेरे होते हुए तुम्हें किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और भागने की बात क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें किसी सूरत भी यहाँ से फरार नहीं होने दूंगा। वो तब भी हल्की सी मुस्कुराहट लिए बोला था। हाँ हाँ, तुम्हारी बीवी कल को आ जाएगी ना, तो हाथ पकड़ कर मुझे इस घर से निकालेगी। मेरी बीवी की इतनी हिम्मत कि तुम्हें इस घर से निकाले। जो भी आएगी तुम्हें इस घर से नहीं निकालेगी। और मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा। मेरी शादी तो हो जाएगी ना, मैं तो कहीं चली जाऊंगी। हाँ, ये तो तुम ठीक बात कर रही हो। वो एक लंबी सी सांस खारिज करते हुए रूम से बाहर चला गया था। अगले ही पल लाइबा का मोबाइल रिंगिंग कर रहा था। लाइबा ने फौरन से मोबाइल उठाकर कान से लगाया। आलियान, कैसे हो? तुम ठीक हो?
لائبہ کدھر مصروف تھی؟ میں کتنا فکر مند ہو رہا ہوں تمہارے لیے۔ آپ کو پتہ ہے، آج مجھے بی جان نے بہت ڈانٹا ہے۔ وہ معصومیت سے بچوں کی طرح اسے بات بتا رہی تھی۔ ارے کیوں ڈانٹا ہے میری اتنی سی پیاری سی لڑکی کو؟ بی جان نے کہتی ہیں کہ کام کرو، پھر مجھ سے گلاس ٹوٹے اور وہ میرے ہاتھ پر لگ گئے۔ او خدایا، اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ بس ماما پاپا پاکستان آ رہے ہیں اور پھر ہم رشتے طے کرنے آئیں گے۔ سچ کہہ رہے ہو؟ وہ خوشی سے اچھل پڑی تھی۔ ہاں، تمہارے گھر والے شادی کے لیے مان جائیں گے نہ لائبہ؟ ہاں کیوں نہیں مانیں گے، میں انہیں منا لوں گی۔ بس تم فکر مت کرو، جلدی سے رشتہ لے آؤ۔ مجھے اس گھر میں اور نہیں رہنا، میں چاہتی ہوں جلدی جلدی میری اس گھر سے جان چھوٹے۔ ہاں ہاں ضرور، کیوں نہیں، بس تم پریشان مت ہوا کرو اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھا کرو۔ لائبہ صبح بیدار ہوئی تو وہ بہت خوش تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ آج آلیان کے گھر والے اس کے رشتے کی بات کرنے آنے والے ہیں۔ وہ کچن میں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ جب وہ کچن میں داخل ہوا تھا، اس نے جلدی سے پیش سے تازہ صاحب کو اچھا ہوا، اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ آج خیریت؟ صبح صبح تم کچن میں نظر آ گئی ہو، اسے چھیڑتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں، بس آج کچھ خاص ہے۔ کیا خاص ہے؟ مجھے ابھی پتہ چلا ہے کوئی گیسٹ آ رہے ہیں نا؟ آپ کو نہیں پتا؟ نہیں، مجھے تو نہیں پتا کون آ رہا ہے۔ خوش تو ایسے ہو رہی ہو جیسے تمہاری کوئی دوست آ رہی ہو۔ دوست نہیں آ رہی، زوریس تمہیں پتا ہے؟ وہ بچوں کی طرح خوشی سے زوریس کو بتا رہی تھی کہ آپ مجھے بتاؤ گی تو پتا ہوگا نا۔ ایک تو تم لڑکیاں بہت خوش فہمی کا شکار ہو جاتی ہو۔ جلدی سے بتاؤ کون آ رہا ہے؟ میرے رشتے کے لیے آ رہے ہیں۔ تمہیں پتا ہے میں اس سے کتنی محبت کرتی ہوں؟ وہ زوریس کو بتا رہی تھی جب وہ وہیں رک گیا تھا، ایک دم سے ساکت ہو گیا تھا۔ کون آ رہا ہے؟ ضرور تم مذاق کر رہی ہوگی، وہ بمشکل سے سیب کا جوس نکالتے ہوئے بولا تھا۔ بھلا میں کیوں مذاق کروں گی؟ قسم سے بھی جان سے پوچھ لو، مطلب کون ہے، کیسا ہے، تم شادی کرو گی؟ ہاں تو مجھے شادی کرنی ہے نا، تمہیں پتہ ہے اس سے اتنی محبت کرتی ہوں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ آواز سن رہے ہیں؟ اس کے دل پر کسی تیر کی طرح لگی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ دیکھو لائبہ، ایسے مذاق نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا؟ میں مذاق نہیں کر رہی، سچ کہہ رہی ہوں۔ اور تمہیں کیوں سانپ سونگھ گیا ہے؟ فکر نہ کرو، تمہیں بھی اچھی سی لڑکی ڈھونڈ دوں گی اور پھر اس گھر سے رخصت ہوں گی۔ زوریز ایک لمبی سانس خارج کرتے ہوئے کچن سے باہر چلا گیا تھا۔ نہ جانے اسے اچانک سے کیا ہو گیا ہے۔ وہ منہ میں بڑبڑاتی ہوئی پھر سے ملازمہ کو بلا کر کچن میں کچھ ڈشز تیار کروانے لگی تھی۔ آخر کار دوپہر کے 2 بجے مہمانوں کی آمد ہو چکی تھی، مگر لائبہ کے گھر والوں کو رشتہ کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ بی جان کا کہنا تھا کہ وہ خان زادہ کے علاوہ لائبہ کا کہیں اور رشتہ نہیں ہونے دیں گی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد لائبہ کی ماں نے سختی سے کہہ دیا تھا کہ اسے وہ لوگ کسی صورت بھی پسند نہیں آئے اور وہ آلیان سے تو بالکل لائبہ کا رشتہ نہیں کریں گی۔ لیکن امی جان، آپ اچھی طرح جانتی ہیں میں اسے پسند کرتی ہوں۔ یہ بکواس اپنے باپ کے سامنے مت کرنا، میں نے کتنی دفعہ تمہیں منع کیا ہے۔ مجھے نہیں پتا، میں شادی کروں گی تو صرف آلیان سے کروں گی، ورنہ نہیں کروں گی۔ اور یہ بات آپ بابا کو بھی بتا دیں۔ چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ، کوئی اور سن لے گا۔ سنتا ہے تو سنتا رہے، آپ اپنی اکلوتی بیٹی کی خاطر یہ بھی نہیں کر سکتی؟ مجھے نہیں پتا، مجھے آلیان سے ہی شادی کرنی ہے۔ لائبہ کچھ تو خیال کرو، خدا کا خوف کرو، کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ لڑکی اور لڑکے کس قدر پسند کرنا غلط بات ہے، اور اس بات کی اجازت تو ہمارا مذہب بھی دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ مجھے صرف آلیان سے شادی کرنی ہے، آپ بابا کو بتا دیں۔ اس کے بابا دروازے میں کھڑے ہو کر اس کی ساری گفتگو سن چکے تھے۔ اس کے بابا غصے میں روم میں داخل ہوئے تھے۔ یہ دن دیکھنے کے لیے میں نے تمہاری پرورش کی تھی، وہ سنجیدہ لہجے میں بولے تھے۔ بے شرم کہیں کی، تمہیں پتا بھی تھا کہ ہم اپنے خاندان کے علاوہ لڑکیوں کی کہیں شادی نہیں کرتے، لیکن تمہاری ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہم نے ان لوگوں کو گھر بلا لیا۔ اب تم کہتی ہو کہ ہم تمہاری شادی ادھر ہی کریں، تو اس میں حرج ہی کیا ہے بابا جان؟ اسے کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ اس کی ماں شرمندگی سے نیچے سر جھکا گئی تھی۔ بس پلیز آپ شادی کے لیے مان جائیں نا، آپ ان کو رشتے کے لیے ہاں کر دیں، مجھے کہیں اور شادی نہیں کرنی۔ وہ یہ کہتی ہوئی اپنے بابا کے روم سے باہر چلی گئی تھی۔
इसे नहीं पता था कि वो क्या बोल गई है। अभी भी इसके अंदर बचपना ही मौजूद था, लेकिन इसका बाप पीछे खड़ा था। अगर ये चाहती ना कि इसकी इस लड़के से शादी हो जाए तो ठीक है, मैं इस रिश्ते के लिए राज़ी हूँ, लेकिन अपनी बेटी को अच्छी तरह समझा देना, फिर इस हवेली में ना आए। अगर आए भी तो मुझसे इसका कोई रिश्ता नहीं होगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो हमारा खून है। जानता हूँ खून है, लेकिन खून तो बगावत पर उतर आया है। मैं इसे इज्जत से ब्याह देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कल को ये भाग कर शादी करे। जल्दी से शादी की तैयारियां करो। मैं सारा इल्ज़ाम अपने सर पे ले लूँगा। बाकी जो खुदा को मंजूर होगा, देखा जाएगा। वो संजीदगी से हुक्म देकर वहाँ से चले गए थे। इसकी माँ सोचों में मसरूफ़ थी। लाइबा रोती हुई जोरेस के रूम से में आ गई थी। लाइबा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जुरेस, तुम्हें पता है बाबा जान शादी के लिए नहीं मान रहे, लेकिन मुझे आलियान से ही शादी करनी है। मैं इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, इसके बगैर नहीं रह सकती। तुम मेरे बाबा जान को मनाओ ना। जुरेस पे तो किसी वो खंजर की तरह बातें करती हुई कह रही थी। जुरेस इसे बता भी नहीं पा रहा था। लाइबा, तुम इससे शादी ना करो, तुम मुझसे शादी कर लो ना। ना चाहते हुए भी वो इससे दिल की बात बोल गया था। तुम्हारा दिमाग ठीक है जुरेस? अब मैं तुमसे शादी कर लूं? मैं तो आलियान से मोहब्बत करती हूँ, तो इसी से शादी करूंगी। लाइबा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं बचपन ही से तुम्हें टूट कर चाहता हूँ। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? जुरेस, शर्म नहीं आती? तुमने मुझ पे गंदी निगाह रखी है। मैंने तुम्हें कभी भी गंदी निगाह नहीं रखी। लाइबा, मैं तो हमेशा तुम्हें अपनी शरीके हयात ठहराना चाहता था। प्लीज़ तुम इधर शादी मत करो, मैं टूट कर बिखर जाऊंगा। नहीं, मैं तो आलियान से ही शादी करूंगी। अगर मेरी इससे शादी ना हुई तो मैं इस घर से भाग जाऊंगी। एक तुम ही तो दोस्त थे, मुझे लगा था तुम मेरा साथ दोगे, मगर तुमने भी मेरा साथ नहीं दिया। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। वो रोती हुई फिर से अपने रूम में चली गई थी और सिसकियां लेकर रो रही थी। सारे ही मोहब्बत करने वालों के दुश्मन बन जाते हैं। अपनी तो जिंदगी गुजर जाती है, पीछे बच्चों की जिंदगी अजाब कर जाते हैं। वो खुद से ही बातें बना रही थी, बड़बड़ा रही थी, जब इसकी माँ रूम में दाखिल हुई थी। तुम्हारे बाबा जान शादी के लिए राजी हैं। क्या मतलब बाबा जान मान गए हैं? आप सच कह रही हैं? कसम उठाएं। अम्मी जान, अब कसम उठाने की क्या बात है? जब तुम्हारा बाप मान गया तो मान गया है। वो उन पर बरहम हुई थी। सच में तुम उन लोगों को कहो कि अगले ही जुम्मे तारीख लेने आए। हम जल्द से जल्द तुम्हारी शादी कर देंगे। इतनी जल्दी? हाँ, जैसे तुम जुबान चला रही हो ना, इतनी जल्दी ही तुम जैसे बोझ को अपने सर से उतारेंगे। इससे पहले कि तुम हमारा मुंह काला कर दो, हम तुम्हें मजीद इस घर में नहीं रखेंगे। आपको इतना सा भी भरोसा नहीं है मुझ पे? अम्मी जान, भरोसा तो दूर की बात, तुम भरोसे के काबिल ही नहीं रही लाइबा। और मत कहो मुझे अम्मी जान, तुम्हारी वजह से मैं तुम्हारे बाप से नजरें नहीं मिला पा रही। और हाँ, तुम्हारे बाप का कहना है कि जैसे ही तुम्हारी शादी होगी, इसके बाद तुम्हारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। क्या मतलब? अब मुझे इस रिश्ते की इतनी बड़ी सज़ा देंगे? सज़ा नहीं, ये हमारे ख़ानदान का उसूल है। बाकी मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती। इसकी माँ भी नाराज़ होकर रूम से बाहर चली गई थी। जो भी था वो इसी बात पर ही खुश हो गई थी कि इसके घर वाले चलो शादी के लिए तो मान गए हैं। इसने जल्दी से आलियान को कॉल करके बताया कि इसके माँ बाप शादी के लिए मान गए हैं, और ये बात वाकई ही आलियान के लिए और इसके लिए खुशी का बायस थी। मगर जोरेस मुकम्मल तौर पर टूट चुका था। इसने तो हमेशा यही सोचा था कि लाइबा इससे मोहब्बत करती है और वो लाइबा को अपनी दुल्हन बनाएगा, लेकिन लाइबा तो किसी और के चक्रों में थी, और वो कम ही लाइबा के सामने जाया करता था। वो किसी के साथ अपना दर्द बयान भी नहीं कर रहा था। आखिरकार वो सारे दिन गुजर ही गए थे। आज लाइबा की बारात थी। जब जोरेस इसके रूम में गया था, वो दुल्हन बनी बैठी हुई थी। इसे यूं देखकर इसके पीछे जाकर खड़ा हो गया था। बहुत प्यारी लग रही हो तुम, खास काश तुम मेरी दुल्हन होती। सुरेश प्लीज, मेरा आज मूड मत खराब करो। देखो, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, और प्लीज दोस्ती को खराब मत करो। वैसे क्या मिला तुम्हें मेरा दिल तोड़कर लाइबा? क्या वो मुझसे ज्यादा अच्छा है? क्या ज्यादा खूबसूरत है जो तुमने मुझे छोड़कर इसे शादी के लिए चुना है? सच तो ये है कि मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसा सोचा ही नहीं है,
اور تم ہو کہ جانے کیا کیا خواب سجا کر بیٹھے ہو۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں لائبہ، اب بھی وقت ہے، پلیز مجھے مت چھوڑو، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، تمہاری ہر بات مانوں گا۔ وہ دیوانوں کی طرح اس کے آگے کھڑا رو رہا تھا۔ زوریس، تم تو بالکل پاگل ہو چکے ہو، میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتی، کیا تم میرا دل توڑ کر خوش رہو گی؟ لائبہ، میں تمہارا دل نہیں توڑ رہی۔ زوریس، تم میری بات کو سمجھو، میں اس سے محبت کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک کر رہا ہے۔ میں بھی تو تم سے محبت کرتا تھا، بلکہ کرتا ہوں، پھر اللہ پاک ہمیں کیوں جدا کر رہے ہیں؟ زوریس، مجھے بھول جاؤ، میں کسی اور کی امانت ہوں اور ہونے والی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، اب بھول جاؤں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم نے میرے دل کو توڑا ہے نا، تمہارا بھی دل ضرور ٹوٹے گا، تم بھی کبھی خوش نہیں رہو گی۔ زوریس، تم اپنی دوست کو بددعائیں دے کر رخصت کرو گے؟ بددعا نہیں دے رہا، لیکن میرا دل بہت تڑپ رہا ہے، جاؤ خوش رہو۔ وہ یہ کہتا ہوا اس کے روم سے نکل گیا تھا، مگر لائبہ کو وہ بہت آخرکار دونوں پریشان کا کر کے نکاح ہو چلا ہی گیا گیا تھا۔ تھا۔ لائبہ رخصت ہو کر آلیان کے گھر آ گئی تھی۔ وہ آج بہت خوش تھی، وہ اپنے دکھ تکلیف سب کچھ حویلی میں ہی چھوڑ آئی تھی، بس وہ اپنی زندگی کا آغاز کرنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ لائبہ روم میں بیٹھی ہوئی تھی جب آلیان روم میں داخل ہوا تھا۔ اسے یوں دیکھ کر لائبہ فوراً سے شرمائی تھی، جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ چہرے کے آگے کیے تھے۔ ارے ایسے کیسے، آپ میرا منہ دیکھ لیں گے، آپ کو پوری پوری قیمت ادا کرنی ہوگی۔ کیا مطلب؟ میری منہ دکھائی لائیں، پھر اپنی چاند سی دلہن دیکھیں، وہ شوخی سی بول رہی تھی۔ جی جی، وہ تو میں اپنی دلہن کے لیے ڈھیر سارے تحفے لایا ہوں۔ اگلے ہی پل اس نے ایک مخملی سی ڈبیا نکالی تھی جس کے اندر ایک چھوٹا سا بریسلٹ تھا جس پر لائبہ اور آلیان کا نام نصب تھا۔ اسے دیکھ کر وہ کھل اٹھی تھی۔ یہ دیکھو، میں نے تمہیں اور خود کو اس بریسلٹ میں قید کر ڈالا ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ آپ نے سچ میں یہ میرے لیے بنوایا ہے؟ ہاں، یہ میں نے تمہارے لیے بنوایا ہے لائبہ۔ آلیان، کتنا اچھا لگ رہا ہے نا؟ وہ مسکراتا ہوا اس کی کلائی پکڑتے اس میں بریسلٹ پہنانے لگا تھا۔ سچ میں بہت پیارا ہے آلیان، بہت ہی پیارا ہے، تھینک یو سو مچ۔ آپ کو نہیں پتا میں نے اس دن کا اتنا انتظار کیا تھا۔ دیکھیں، میں نے کہا تھا نا، میں آپ سے سچی محبت کرتی ہوں اور میرے ماں باپ مان جائیں گے، وہ میری خوشی کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جی معلوم ہو رہا ہے۔ اور کیسا فیل کر رہی ہو میری دلہن بن کے؟ فیل کیسا کرنا ہے، بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم ایک ہو گئے ہیں۔ ہاں جی، ہم ایک ہو گئے ہیں۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگا لیا تھا۔ آلیان نے لائبہ کا ہاتھ نرمی سے پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا لیا تھا۔ میں نے بھی تمہارا بہت انتظار کیا ہے لائبہ، فائنلی ہم ایک ہو ہی گئے ہیں۔ آہستگی سے آلیان نے اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھ دیے تھے۔ وہ اس کا لمس محسوس کر رہی تھی اور بہت خوش ہو رہی تھی، مگر اچانک سے اس کا دل بوجھل ہو گیا تھا۔ اسے زوریز یاد آیا تھا۔ بچپن سے لے کے اب تک اس نے کتنا اس کا ساتھ دیا تھا، لیکن زندگی کے اتنے اچھے موڑ پر وہ یوں ٹوٹا بکھرا تھا۔ اس کو ہرگز بھی تکلیف دینا نہیں چاہتی تھی وہ، اور اپنی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے ایک بار پھر سے آلیان کو دیکھنے لگی تھی۔ آخر قدرت نے اسے اس کا تحفہ دے ہی دیا تھا۔ زوریز چھت پر اکیلا بیٹھا چاند کو گھور رہا تھا۔ نہ جانے کتنے پل اس نے لائبہ کے ساتھ بتائے تھے، بچپن سے لے کر اب تک، مگر آج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی نظروں سے دور ہو گئی تھی وہ۔ کیوں کیا لائبہ ایسا؟ کیوں میرے دل میں محبت جگائی تھی؟ میں تو بچپن سے لے کے اب تک یہی سوچتا آیا تھا کہ تم صرف اور صرف میری دلہن بنو گی، لیکن تم نے مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توڑ کے رکھ دیا تھا۔ اس کی آواز میں بہت ہی درد تھا۔ اس وقت وہ جس درد سے گزر رہا تھا صرف اور صرف وہی محسوس کر سکتا تھا۔ وہ کرب سے آنکھیں موندے جنگلے سے ٹیک لگا کر لیٹ گیا تھا۔ لائبہ اپنی لائف میں بہت خوش ہو چکی تھی۔ آلیان اس کی ہر خوشی کا خیال رکھتا تھا، مگر آج کل آلیان اس سے بہت دور دور رہنے لگا، اور یہ بات لائبہ نوٹ کر چکی تھی۔ آج وہ اپنی ڈائری کھولے کچھ دیکھ رہا تھا۔ جب لائبہ اس کے پاس گئی تو فوراً سے اس نے ڈائری دراز میں رکھ کے لاک لگا دیا تھا۔ کیا ہوا آلیان، تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟
نہیں نہیں، تم سے میں نے بھلا کیوں کچھ چھپانا ہے؟ اور دن کیسا گزرا امی کے ساتھ؟ میرا دن تو بہت اچھا گزرا، لیکن آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ وہ فکر مندی سے اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی اس سے پوچھنے لگی تھی۔ میں بھلا کیا تم سے چھپاؤں گا؟ آلیان نے خشک لبوں کو تر کیا تھا۔ کچھ تو چھپا رہے ہیں، مجھے بتائیں نا کیا چھپایا ہے؟ آپ نے کچھ بھی نہیں چھپایا لائبہ، خام خواہ تم مجھ پہ شک کر رہی ہو۔ نہیں، میں آپ پر شک نہیں کر رہی، جو حقیقت ہے میں بیان کر رہی ہوں۔ آج کل آپ مجھ سے دور دور بھاگنے لگے ہیں۔ دور نہیں بھاگ رہا، بس طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ہوا آپ کی طبیعت کو؟ ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں نا؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، ابھی پین کلر لوں گا تو مجھے آرام آ جائے گا۔ ایسے کیسے آرام آ جائے گا؟ میں آپ کی امی کو شکایت لگاؤں گی۔ ارے زیادہ سوچا مت کرو، وہ پیار سے اس کے گالوں کو چھوتا ہوا بولا تھا۔ آپ مجھے پریشان کرتے ہیں، ہر وقت سنجیدہ مزاج رہتے ہیں۔ پہلے تو ایسے نہیں تھے، آپ مجھ سے ڈھیر ساری باتیں کرتے تھے، اور اب مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ ارے کر تو رہا ہوں نا، مجھے باتیں ہی نہیں آتی۔ وہ ادھر ادھر نظریں چرا گیا تھا۔ دیکھیں، آپ مجھ سے میں سچ کچھ چھپا رہے ہیں۔ یہ کیا تم نے رٹ لگا رکھی ہے؟ میں کچھ نہیں چھپا رہا۔ بار بار ایک ہی بات کر کے لائبہ مجھے غصہ مت دلایا کرو۔ رات بہت ہو گئی، تم بھی سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ وہ ساری رات دوسری طرف منہ کر کے روتی رہی تھی، اور آلیان ادھر دوسری طرف منہ کر کے سویا رہا تھا۔ لائبہ نے ایک بار مڑ کر دیکھا تھا، ایک بار بھی آلیان نے اسے چپ نہیں کروایا تھا۔ کیا سچ میں اس کی زندگی سے خوشیاں چھننے والی تھیں؟ وہ یہ سوچ کر مزید پریشان ہو رہی تھی۔ اب تو اس کو پیچھے سے بھی کوئی سہارا نہیں تھا جس سے وہ اپنی باتیں شیئر کرتی۔ آلیان ہی تو تھا جو اس کی ساری زندگی تھی، لیکن آلیان بھی اس طرح اتنی جلدی اس سے نگاہیں پھیر لے گا؟ وہ بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ ایک بار پھر سے وہ اس کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے اس سے سوال کرنے لگی تھی۔ لائبہ، تم جاگ رہی ہو؟ اس کی طرف کروٹ لیتا ہوا بولا۔ ہاں، میں جاگ رہی ہوں، وہ اپنی رونی آواز میں بولی تھی۔ تم رو رہی ہو؟ نہیں تو۔ لائبہ پلیز مت رو، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں غصے میں کچھ زیادہ ہی بول گیا۔ اٹس اوکے۔ وہ آلیان کا ہاتھ پکڑے اپنے سینے کے ساتھ لگائے چھوٹے بچوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا دیکھ رہی ہو ایسے آلیان؟ آپ پہلے تو نہیں تھے، اب اچانک سے کیا ہو گیا ہے؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے لائبہ، اور کوئی بات نہیں ہے، میں ابھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ انگلیوں کے پوروں سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا تھا۔ دیکھو، مجھے تنگ مت کیا کرو، تم جب مجھ سے زیادہ سوال کرتی ہو تو مجھے چڑ ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے زیادہ تنگ نہ کیا کرو، بلکہ آرام سے میری بات مان کر سو جایا کرو۔ لیکن مجھے آپ سے باتیں کرنی ہوتی ہیں، آپ مجھ سے باتیں نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ مجھ سے اچھا نا، میں تم سے بات کروں گا، کہہ رہا ہوں نا۔ اب پریشان مت ہو، سو جاؤ، چلو شاباش۔ وہ اسے یہ کہتا ہوا اپنے مزید قریب کرتا اس کے گرد ایک تنگ گھیرا بنا گیا تھا۔ وہ اس کے لمس کو پا کر سکون محسوس کر رہی تھی، اور جلدی ہی اس کے لمس میں آنکھیں موند گئی تھی۔ جب صبح لائبہ کی آنکھ کھلی تو آلیان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، یہاں تک کہ وہ کھانسی کر رہا تھا تو کھانسی کے ساتھ بھی اسے بلیڈنگ ہو رہی تھی، اور وہ یہ بات اس سے چھپا رہا تھا۔ لیکن لائبہ اٹھتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ آلیان، آپ کی طبیعت بہت خراب ہے، ہمیں فوراً ہسپتال چلنا چاہیے۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ مگر لائبہ نے فوراً سے ڈرائیور کو لیا اور اسے لے کر ہاسپٹل چلی گئی تھی۔ آلیان کو جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا۔ ڈاکٹرز نے فوراً سے بتا دیا تھا کہ آپ کو اور آپ کے ہسبینڈ کو لاسٹ سٹیج کینسر ہے، اور یہ بس چند دنوں کے مہمان ہیں۔ یہ بات سن کر تو لائبہ کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید آنسو بہہ رہے تھے اور سر بھاری ہو رہا تھا۔ وہ رو رو کر بے حال ہو رہی تھی، مگر آلیان اسے دلاسے دے رہا تھا، اسے کچھ نہیں ہوگا، رپورٹس غلط بھی تو ہو سکتی ہیں۔ مگر وہ کئی بار اس کی رپورٹس پڑھ چکی تھی، لیکن سب کچھ فضول تھا۔ اب جو قسمت میں لکھا تھا وہی ہونا تھا۔ لائبہ نے اسے اللہ پر چھوڑ دیا تھا اور جائے نماز پر بیٹھی اس کے لیے دعا کرنے لگی تھی۔ شاید اسے زندگی مہلت دے دے، شاید موت کو رحم آ جائے اور وہ اسے چھوڑ کر نہ جائے۔ وہ نہ جانے کتنے ہی دن جائے نماز پر بیٹھی اس کے لیے دعا کر رہی تھی۔ اب تو وہ مکمل طور پر آئی سی یو میں تھا۔
इसे कोई होश ना रही थी। कैंसर इसके पूरे जिस्म में फैल चुका था। अब तो वो बहुत ही कमज़ोर और लाग़र नज़र आ रहा था। आखिरी बार दोनों आईसीयू में मिले थे। जब आईसीयू में गई तो इसकी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। यहाँ तक कि खांस खांस कर इसका बुरा हाल हो रहा था। डॉक्टर्स ने बता दिया था कि इनके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। इसके माँ बाप और लाइबा वहाँ मौजूद थे। लाइबा किसी कीमत भी इससे दूर नहीं होना चाह रही थी। वो कभी खुद को दिलासे देती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर कुछ बेसूद था। वक्त रेत की तरह इसके हाथों से फिसल रहा था और आहिस्ता आहिस्ता आलियान अपने हकीकी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। वो जानेमाज पर बैठी दुआएं मांग रही थी जब इसे अचानक से बाहर से रोने की आवाज़ आई थी। वो जो जूता डाले बिना ही जल्दी से जायनमाज से उतर कर बाहर गई तो सामने का मंजर देखकर इसका सर चकरा गया था। यहाँ तक कि आलियान की डेड बॉडी को बाहर निकाला गया था। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वो एक बार फिर से चीखी थी। आलियान, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। इसने डरते हुए इसके चेहरे से कपड़ा हटाया था तो वो सच में आलियान था। नहीं आलियान, मुझे नहीं छोड़ के जा सकता। वो चीखें मार मार कर रो रही थी। नहीं आलियान, मुझे नहीं छोड़कर जा सकता। प्लीज़ आलियान, उठो। उसकी हालत काबिल रहम थी। पाँव में जूता नहीं था। रो रो कर इसका गला बैठ चुका था और ये बात हवेली में भी पहुंच चुकी थी कि लाइबा के हस्बैंड का इंतकाल हो गया है। इसके वालिदैन ने भी जनाजे में शिरकत की थी, लेकिन वो अब भी लाइबा को अपने साथ नहीं ले जाना चाह रहे थे। इनका कहना था कि लाइबा इद्दत पूरी कर ले, मगर आलियान के घर वालों ने माजरत की थी। वो चाहते थे कि वो अब अपने माँ बाप के घर ही जाकर इद्दत पूरी करे, क्योंकि इनका इकलौता बेटा इस दुनिया में नहीं रहा था। वो हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका जा रहे थे और लाइबा को यूं अकेला नहीं छोड़कर जा सकते थे। मजबूरन लाइबा के घर वालों को लाइबा को अपने घर में ही लाना पड़ा था। लाइबा बिल्कुल खामोश हो गई थी, लेकिन आज फिर इसे जोरेस की बद्दुआ याद आई थी। इसे सच में यकीन हो गया था कि बद्दुआएं लगती हैं। क्या इसने जोरेस का दिल तोड़ा था? कुदरत ने इससे इसका हमसफर ही छीन लिया था। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। नहीं आलियान, मुझे नहीं छोड़कर जा सकता। जोरेस 2-3 माह से शहर से बाहर गया हुआ था, लेकिन आज हवेली वापस आया तो इसे मालूम हो चुका था कि लाइबा वापस आ चुकी है। लेकिन वो इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं ले सकता था। वो टूट कर एक बार फिर से जुड़ गया था, यहाँ तक कि इसने खुद को इतना मजबूत और पत्थर दिल कर लिया था कि अब इसको किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। जोरेस और लाइबा का कभी सामना नहीं हुआ था। आज लाइबा की इद्दत पूरी हो गई थी तो वो रूम से बाहर किचन में खड़ी अपने लिए नाश्ता बना रही थी, क्योंकि हवेली वाले आलियान से शादी के पहले ही खिलाफ थे और अब जब से वो हवेली वापस आई थी पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा था। इसके अपने इससे अनजान हो गए थे। वो किचन में खड़ी खाना बना रही थी। हमेशा की तरह जोरेस अपनी कॉफ़ी बनाने किचन में आया था। वो नम आंखों के साथ अपना नाश्ता तैयार कर रही थी। जोरेस ने काफ़ी के लिए पानी गर्म होने रख दिया था। कैसी हो? ना चाहते हुए भी वो इसका हाल पूछने लगा था। अभी तक जिंदा हूँ, सांसें न जाने कब साथ छोड़ दें। बस वो इतना सा ही जवाब दे पाई थी। जोरेस के माथे पर बल गहरे हुए थे और वो फिर से सर झटक कर अपनी कॉफ़ी बनाने में मसरूफ़ हो गया था। क्या हुआ तुम्हारे हस्बैंड को? सुनकर बहुत अफसोस हुआ। कैंसर था, इसे छोड़कर चला गया है। मुझे अब तो खुश हो। सारे ये कहती हुई वो नाश्ता उठाकर गुस्से से अपने रूम में चली गई थी। ये बात जुरेस को बहुत नागवार गुजरी थी, लेकिन वो फिर भी चुप रहा था। लाइबर ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल गई थी तो इसे मालूम हुआ था कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन इसने अपनी इस बात का इजहार किसी के साथ नहीं किया था। इसे डर था कि कहीं हवेली वालों को मालूम होगा तो वो इसके बच्चे की माँ बनने वाली है तो इसके साथ कुछ गलत ही ना कर दें। इसलिए वो खामोश रही थी। अब वो अपना भरपूर ख्याल रखने लगी थी। इसके पास आलियान की निशानी थी और वो इसके बच्चे को हर हाल में इस दुनिया में लाना चाहती थी। हर वक्त वो खाना खाती रहती थी, कभी जूस बनाकर पीती। इसके लिए जीने की एक उम्मीद बाकी थी। जुरेस जब जब इसे मुतमईन देखता इसका खून खोलता था। आज जुरेस किचन में फिर से आया था जब वो अपने लिए कुछ अच्छा सा तैयार कर रही थी। मुझे एक कप चाय बना दो।
ہمیشہ کی طرح وہ اس پر حق جمانے لگا تھا۔ چائے آپ خود بھی بنا سکتے ہیں۔ میں تمہیں اپنا دوست سمجھ کر کہہ رہا ہوں کہ مجھے چائے بنا دو، لیکن میں تمہاری دوست نہیں رہی۔ زوریس، ہمارے درمیان دوستی جیسا کچھ بھی نہیں رہا۔ کاش تم مجھے بددعا نہ دیتے۔ اب تو تم خوش ہو گئے نا؟ کتنی تم نے مجھے بددعائیں دی تھیں۔ دیکھو، وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اس دنیا میں بالکل اکیلی ہو گئی ہوں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آج زوریس پر چیخنے لگی تھی، سارا بوجھ نکالنا چاہتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ زوریس نے اسے بددعا دی ہے، اس لیے آلیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے چھن گیا ہے۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تم ان سب کی خود ذمہ دار ہو۔ لائبہ، میں ان سب کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ تم نے وہ رستہ خود چنا تھا۔ اگر وہ تمہارے نصیب میں نہیں تو اس میں مجھے کیوں گلا دے رہی ہو؟ میں تمہیں گلا نہیں دے رہی۔ تم نے بددعا دی تھی نا کہ میں کبھی خوش نہیں رہوں گی۔ اب تم سکون میں ہو نا؟ وہ ایک بار پھر سے رونے لگی تھی۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرا شوہر مجھ سے دور ہو گیا۔ میرا بچہ جب اس دنیا میں آئے گا تو وہ بھی یتیم ہوگا۔ زوریس نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کسی سے نہیں تو زوریس سے یہ بات شیئر کر چکی تھی۔ کیا مطلب؟ تم پریگننٹ ہو؟ یہ بات سن کر زوریس کو شوق لگا تھا۔ ہاں، میں پریگننٹ ہوں۔ آلیان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ لیکن میرا بچہ اس دنیا میں آئے گا، اس کا باپ اس کے سر پر نہیں ہوگا۔ وہ غصے میں اس پر چیخنے لگی۔ تم بتاؤ، کیوں تم نے بددعا دی تھی؟ وہ روتی ہوئی اس کا گریبان پکڑ کر چیخنے لگی تھی۔ پاگل مت بنو، میرا ہرگز مطلب ایسا نہیں تھا۔ چھوڑو مجھے۔ دونوں کی یوں چیخو پکار سن کر بی جان کچن میں آئی تھی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ فوراً سے لائبہ اسے چھوڑ کر روم کی طرف چلی گئی تھی۔ زوریس، تم دونوں کچن میں کیا کر رہے تھے؟ بی جان، میں تو کافی لینے آیا تھا۔ کافی لینے آئے تھے؟ جتنا ہو سکے اس لڑکی سے دور رہو۔ میں تمہیں سمجھا رہی ہوں، پہلے ہی اس لڑکی نے کون سا ہمارے خاندان کو سکھ دیا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کا باپ سر چھپاتا پھرتا ہے۔ جی بی جان، وہ یہ کہتا ہوا چائے کا کپ بنانے لگا تھا، مگر اندر ہی اندر کہیں اس کے لیے ہمدردی بھی جاگی تھی۔ وہ کتنی ٹوٹی بکھری ہوئی تھی، لیکن اس نے یہ سوچ کر کبھی بددعا نہیں دی تھی کہ وہ لائبہ کو لگ جائے اور وہ اس طرح ٹوٹ بکھر کر واپس آ جائے۔ لائبہ اپنے روم میں بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ یا اللہ، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ وہ اپنے بال نوچ نوچ کر رو رہی تھی، لیکن اگلے ہی پل چونکا دینے والا منظر ہوا جب زوریس غصے میں اس کے روم میں داخل ہوا تھا۔ پہلے تو اسے باتیں سنا کر آئی تھی وہ، لیکن اب وہ اسے باتیں سنانے آیا تھا۔ تم نے میرا بھی تو دل توڑا تھا، تمہیں اپنا دل ٹوٹنے کا احساس زیادہ ہے۔ وہ آتے ہی اس پر چیخا تھا، تم نے میرا بہت دل توڑا ہے، اسی لیے تم آج اس حالت میں ہو۔ لائبہ، دیکھو، خدا کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیتا۔ لائبہ اس کو ہکا بکا دیکھ رہی تھی۔ کیا پہلے درد کم تھے جو اب پھر سے وہ اس پر چیخنے آ گیا تھا؟ اگر تم خوش نہیں ہونا لائبہ، تو خدا میرا جانتا ہے میں بھی ایک دن خوش نہیں رہا، چین کی نیند نہیں سو پایا۔ تم محبت کا درد سمجھتی ہو؟ نہیں، تم نہیں سمجھتی۔ تم نے تو محبت پا کر کھوئی ہے، میں نے تو نہ کچھ پایا نہ کچھ کھویا۔ تو کیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں نے تمہیں کھو دیا تھا؟ میں ہر رات مرتا تھا، مجھے سانس نہیں آتا تھا۔ اس کے سامنے اپنی فیلنگز بیان کر رہا تھا۔ وہ سچ میں ہی ایک درد میں تھا، لیکن خدا جانتا ہے، اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہارے اس بچے کو اپنا نام دے دوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا بچہ یتیم نہ ہو۔ لائبہ، ایک بار پھر تم ہاں کرو، میں پوری دنیا کے لیے تمہارے سے لڑ جاؤں گا۔ میں پوری دنیا تمہارے لیے فتح کر دوں گا۔ میں تمہیں اس درد میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تھا۔ دونوں کے آنسو زاروں قطار بہنے لگے تھے۔ تمہیں تو آلیان نے پایا تھا، لیکن میں نے تو کسی کو پایا ہی نہیں، اور میں اچھی طرح جانتا تھا کہ آلیان کو لاسٹ سٹیج کینسر ہے۔ شادی سے پہلے آلیان مجھے ملا تھا۔ یہ ڈائری، وہ ایک ڈائری اس کے سامنے کرتا ہوا بولا، یہ ڈائری آلیان کی تھی، آلیان نے مجھے دی تھی۔ اس ڈائری کو ضرور پڑھنا، اس میں اس نے لکھا تھا کہ مجھے لائبہ کے معاملے میں خود غرض ہوں میں۔ تمہاری محبت کی بھیک آلیان سے بھی مانگنے گیا تھا، لیکن اس نے مجھے دھتکار دیا تھا۔ لیکن جب وہ آخری سٹیج پر تھا تو ایک دن ملنے آیا تھا، اور وہ مجھے یہ ڈائری دے کر گیا تھا، لیکن
میں نے یہ ڈائری ایک کونے میں رکھ دی تھی۔ جب میں دوسرے شہر گیا تھا تو اسے ساتھ لے کر گیا تھا۔ وہاں میں نے سب کچھ پڑھا تھا۔ آلیان نے کہا تھا کہ اگر لائبہ اس کی نہ ہوئی تو وہ کسی اور کی بھی نہیں ہونے دے گا۔ جب تک زندہ ہے وہ تمہیں اپنا بنا کر رکھنا چاہتا تھا اور اس نے وہ سب کچھ کر لیا تھا، لیکن آخری وقت میں وہ تمہیں مجھے سونپ کر گیا تھا۔ میں ہر حال میں تمہارا خیال رکھوں گا لائبہ، بس ایک بار تم ہاں کر دو۔ لیکن لائبہ خاموش بیٹھی تھی۔ میں تمہیں فورس نہیں کرتا، یہ ڈائری میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں، باقی تمہارا جو فیصلہ ہوگا وہ مجھے منظور ہوگا۔ وہ ڈائری دیکھ کر لائبہ فوراً سے پہچان گئی تھی۔ یہ تو وہی ڈائری تھی جو آلیان اکثر لکھا کرتا تھا، اور اس کے جاتے ہی وہ ڈائری فوراً سے بند کر دیتا تھا۔ اور لائبہ ہر بار اس سے سوال کرتی تھی کہ اس ڈائری میں ایسا کیا ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح وہ ہر بار اس کی بات ٹال دیا کرتا تھا۔ لائبہ نے روتے ہوئے پوری رات ڈائری پڑھی تھی۔ ڈائری پڑھتے پڑھتے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے، زندگی میں جو کچھ بھی اس نے کیا ہے، ان سب کا ذمہ دار آلیان تھا۔ آلیان نے جان بوجھ کر اسے زوریس سے دور کیا تھا۔ زوریس کی محبت بہت پیاری تھی، اور اس بات کا اعتراف آلیان نے اپنی ڈائری میں بھی کیا تھا۔ شادی سے ایک دن پہلے وہ کس قدر ٹوٹی بکھری حالت میں آلیان سے ملا تھا، مگر آلیان نے انکار کر دیا تھا۔ وہ اپنی محبت میں خود غرض تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ لائبہ صرف اسی کی ہو کر رہے، اور یہ بات کسی قیمت اسے قبول نہیں تھی۔ اس نے جان بوجھ کر لائبہ سے شادی کی تھی تاکہ لائبہ اس کے جانے کے بعد اس کی بیوہ کے نام سے پہچانی جائے، لیکن آخری وقت میں اسے احساس ہو گیا تھا کہ اسے یوں لائبہ کی زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لائبہ کے دل میں ایک ندامت سی جنم لے گئی تھی۔ کتنا اندھا اعتبار کرتی تھی وہ آلیان پر۔ آلیان نے تو اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے آلیان کو معاف تو کر دیا تھا، جانے والے سے کیا دل میں میل رکھنی، لیکن اس بات کا شکوہ ضرور تھا۔ کیا سچ میں وہ اسے اپنی بیوہ بنا کر رکھنا چاہتا تھا؟ مگر ایسا کیوں؟ اس نے کیا اسے قبول بھی تو کر سکتا تھا، اسے بتا بھی تو سکتا تھا وہ چند دنوں کا مہمان ہے۔ محبت تو وہ اس سے کرتی ہی تھی۔ اس نے تو کبھی اس کے سامنے زوریس کا نام تک نہیں لیا تھا، لیکن زوریس نے اس کے ساتھ کبھی غلط نہیں کیا تھا۔ اب وہ زوریس کی حالت سمجھ رہی تھی، اور آلیان کی خود غرضی کو بھی جان پائی تھی۔ اس نے خاموشی سے ڈائری ایک سائڈ پر رکھ دی اور روتے ہوئے آنکھیں موند گئی تھی۔ اب اس کی حالت بہت بگڑنے لگی تھی، مگر وہ خود کو بمشکل سے کنٹرول کر پا رہی تھی۔ صبح جب اٹھی تو سر اس کا بہت بھاری ہو رہا تھا۔ کمرے سے باہر نکلی تو سر چکرا رہا تھا۔ وہ خود کو سنبھالتی ہوئی کچن تک آئی تھی، مگر کچن کے دروازے پر ہی بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ بی جان نے اسے یوں بے ہوش دیکھا تو فوراً ملازمہ کو بلایا کہ اسے روم میں لے جاؤ۔ ملازمہ اسے سہارا دے کر روم میں لے گئی تھی، مگر اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ لائبہ کی ماں اسے دیکھنے اس کے روم میں آئی تھی۔ ڈاکٹر بھی موجود تھی۔ ڈاکٹر نے لائبہ کا تمام چیک اپ کیا اور اس کی ماں کو کچھ ہدایات دی تھیں۔ اس کی ماں سن کر حیران ہوئی تھی کہ وہ 4 ماہ کی پریگننٹ ہے، لیکن یہ بات اس نے خاندان والوں سے چھپا رکھی تھی۔ اس کی ماں نے اسے فورس کرنا شروع کر دیا تھا کہ وہ فوراً سے اس بچے کو ختم کروا دے۔ نہیں امی جان، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ ایک ماں ہیں آپ، اور آپ یہ سب کچھ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ لائبہ، اسی میں بہتری ہے۔ اچھا ہے کہ تم اس دنیا میں ہی نہ لاؤ۔ اسے باپ نہیں ملے گا، نہ باپ کا پیار ملے گا۔ ساری زندگی اس کی روند کر رکھ دی جائے گی۔ اس سے اچھا ہے کہ تم اسے دنیا میں ہی نہ لاؤ۔ کیسی ماں ہیں آپ؟ ایک ماں کو مشورہ دے رہی ہیں کہ وہ اپنے بچے کو ختم کر ڈالے؟ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی۔ لائبہ، تم بھی تو بات کو سمجھو نا۔ مجھے کوئی بات نہیں سمجھنی۔ آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، لیکن میں اس بچے کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ باقی اگر آپ مجھے حویلی سے نکالنا چاہتے ہیں تو نکال دیں، میں کہیں اور چلی جاؤں گی، ہاسپٹل میں رہ لوں گی۔ وہ اس سے پہلے وہ اتنی باہمت نہیں ہوئی تھی،
जितनी वो आज हिम्मत से बात कर रही थी। ना चाहते हुए भी इसने कुछ सोचा और सोचने के बाद वो सीधा जोरेस के रूम में चली गई थी। जोरेस लैपटॉप पर बैठा कुछ काम कर रहा था। जोरेस, मुझे आपसे बात करनी है। तुम कब आई? जोरेस चौंक गया था। क्या बात करनी है? क्या आप पूरी हवेली वालों के सामने मुझे कबूल कर सकते हैं? हवेली तो दूर की बात, मैं तुम्हें पूरी दुनिया के सामने कबूल कर सकता हूँ। लाइबा, तो फिर ठीक है। अगर आप मुझे और इस बच्चे को अपना नाम देना चाहते हैं तो आप अभी और इसी वक्त बी जान से और सबके सामने इस बात का एतराफ़ करेंगे। अगर आपने एतराफ़ कर दिया तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चे को बहुत ख़तरा है और हवेली वाले हर हाल में यही चाहेंगे कि वो इस बच्चे को ख़त्म करवा दें। लेकिन मैं अपने बच्चे को ख़त्म नहीं करवाना चाहती, इसलिए मेरी मदद करें। मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती। जोरेस ने इसी वक्त इसका बाजू थामा और सीधा ड्राइंग रूम में चला गया था, जहाँ इस वक्त सारे शाम की चाय पी रहे थे। वहाँ जाते ही जोरेस ने कहा था कि मैं लाइबा से शादी करना चाहता हूँ और इस बच्चे को अपना नाम देना चाहता हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, जोरेस। तुम किसी और के खून को अपना नाम क्यों दोगे? ये बच्चा हमारी हवेली का वारिस नहीं हो सकता। बेहतर यही है कि इस मामले में तुम इसको सब कुछ ख़त्म करवा दो। मैं इस बच्चे को अपना बच्चा तस्लीम करूँगा और लाइबा को हमेशा हमेशा के लिए अच्छा हम सफ़र बन के दिखाऊंगा। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है जोरेस। सोच लो, खानदान वाले क्या बातें करेंगे। मुझे खानदान वालों की फिक्र नहीं है, और आप सबको तो लाइबा की इज्जत करनी चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए। कैसे आप घर की बेटी से इतने दस्तबरदार हो गए हैं? वो बेवा होकर आपके घर आई है, लेकिन किसी को इससे हमदर्दी ही नहीं। अगर इसने खानदान से बाहर शादी कर भी ली थी तो इसमें क्या ही हर्ज था। लेकिन अब वो वापस लौट आई है। खुदा के लिए इसे माफ़ कर दें। अगर नहीं कर सकते तो मुझे बता दें, मैं इसे लेकर हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। दादा जान जोरेस की बात सुनकर बहुत खुश हुए थे। जोरेस, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। मेरा खुदा जानता है मैं हमेशा से चाहता था कि लाइबा और जोरेस की शादी हो जाए। ये अल्फाज दादा जान के थे, तो दादा जान, मैं लाइबा से शादी करना चाहता हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो मेरे बच्चे, मैं इजाज़त दे रहा हूँ। तुम दूसरे लोगों की फ़िक्र ना करो। अगर किसी को शादी में शिरकत नहीं करनी तो वो ना करे। मेरे घर से भी जा सकता है वो। दादा जान ने अपना फैसला सुना दिया था। लाइबा ने भी तशक्कुर भरी नज़रों से जोरेस की तरफ देखा था। जोरेस को देखकर मुस्कुराया था। आखिरकार दोनों का सादा सा निकाह हो गया था और वो दुल्हन बनकर इसके रूम में आ गई थी। जोरेस का बरसों का ख्वाब पूरा हो गया था। इसने मोहब्बत से इसकी पेशानी पर बोसा दिया था। वो एक बार फिर रोई थी और जोरेस से माफ़ी भी मांगी थी। जोरेस ने इसे कहा, मुझे शर्मिंदा मत करो, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। जैसे कैसे वक्त गुजर गया था। आज उनके घर एक नन्ही बच्ची की पैदाइश हुई थी, जिसे देखकर जोरेस खिल उठा था। जोरेस छोटे बच्चों की तरह इसे प्यार कर रहा था, बोसे दे रहा था। जोरेस को इस तरह देखकर लाइबा बहुत खुश हुई थी। हवेली वालों ने सब ने लाइबा और इसकी बच्ची को तस्लीम कर लिया था। एक बार फिर से हवेली की सारी खुशियां लौट आई थीं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आज का नावल आपको ज़रूर पसंद आया होगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। क्या लाइबा ने जोरेस को चुनकर एक अच्छा फैसला किया था, या इसे आलियान के नाम पर बैठी रहना चाहिए था?